آج وہ ہوا ہے جس کے بارے میں شاید سوچا نہیں گیا تھا۔ ڈالر کی ایک ہی دن بڑی چھلانگ، انٹر بینک میں ڈالر ایک روز میں 30 روپے مہنگا ہو گیا۔ معاشی تباہی اور بے قدرے روپے کی تگڑے ڈالر کے ہاتھوں دھلائی۔ ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا، یہی سکھایا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے۔ پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان۔ ہم انہیں دشمن تو مانتے ہیں لیکن آپ نے اپنے دشمن سے سیکھا ہی کیا ہے۔ ڈالر کا طوفانی سپیل جاری ہے، روپے کو مزید بے قدر کر چکا ہے۔ میرے پاس فائنانشل ٹائمز کی ایک سٹوری ہے جسے پڑھ کے میں تو کانپ گیا ہوں۔ خدا نہ خاصے دیوالیہ ہو چکا ہے، اعلان ہونا باقی ہے۔ معروف برطانوی جریدے فائنانشل ٹائمز نے پاکستان کی معیشت کے بارے میں لکھا ہے کہ پاکستانی معیشت پر ڈوبنے کے خدشات منڈلا رہے ہیں۔ پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا شاید۔ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے تو بھی کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا شاید۔ ڈالر 250 کراس کر چکے تو بھی کیا ہوا؟ شاید کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اگر اللہ نہ کرے پاکستان سول وار کی طرف چلا جاتا اور پاکستان کے لوگ روٹی کے لیے، خوراک کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ عوام بھگتنے کے لیے تیار ہے؟ میں عوام سے پوچھتی ہوں، آپ یہ سب بھگتنے کے لیے تیار ہے نا؟ یہ ڈالر اب کہاں جا کر رکے گا اور اس کی معیشت پر اثرات کیا ہوں گے؟ پاکستانیوں کو مبارک ہو، ڈالر راکٹ کی طرح اڑ رہا ہے۔ رائٹ ناؤ جو سچویشن سے دشمن کی ضرورت ہے ہی نہیں، انڈیا کو بلیم کرنے کی ضرورت ہے ہوا ہے جس کے بارے میں شاید سوچا نہیں گیا تھا، لیکن آج پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ وہ جو وعدے، جو دعوے تھے وہ ہوا ہوئے اور ڈالر راکٹ کی طرح اڑ رہا ہے۔ اور اس وقت جب میں گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے جہاں تک خبر ملی ہے وہ ڈالر 255 ہے۔ شاید آپ کی اور میری گفتگو کے دوران جب 5 بجے تو مارکیٹ کلوز ہو تو شاید 260 بھی ہو جائے، اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن 255 روپے ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے۔ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں خریدا جانے والا تیل بڑھتا ہے۔ جب تیل بڑھ جائے گا تو پھر تمام تر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی۔ یعنی پاکستان کی عوام اب تیار رہیں کہ مہنگائی کا وہ سونامی آنے والا ہے جو سب کچھ تباہ کرے نہ کرے لیکن غریب آدمی کی زندگی تباہ کر چکا ہوگا۔ معاشی تباہی اور بے قدرے روپے کی تگڑے ڈالر کے ہاتھوں دھلائی سے حکومت مزید ہو گئی بدنام۔ مریم نواز کی واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں، پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا، غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان۔ کیا ایسے چلے گا پاکستان قرضوں میں جکڑا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا شاید۔ معیشت تباہی کے دہانے پر ہے تو بھی کیا ہوا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا شاید۔ ڈالر 250 کراس کر چکے تو بھی کیا ہوا؟ شاید کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ فیبرری کے مہینے سے شروع ہو جائے، فروری سے مہنگائی کا بڑا طوفان پاکستان سے ٹکرانے والے، تو پھر کیا ہوا؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا۔ اگر بھگتنا ہے تو بیچاری عوام نے بھگت، کیا ہوگا؟ آگے مہنگائی اور ہو جائے گی اس مہینے سے، اگلے مہینے سے تو دیکھ لیں عوام بھگتے گی۔ عوام بھگتنے کے لیے تیار ہے؟ میں عوام سے پوچھتی ہوں، آپ یہ سب بھگتنے کے لیے تیار ہے نا؟ اگر نہیں بھی تیار تو آپشن کیا آپ کے پاس؟ بھگتنا ہے۔ پاکستان سول وار کی طرف جا رہا ہے۔ ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا، یہی سکھایا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے، امریکہ ہے، یہودی ہے، لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں۔ اگر اللہ نہ کرے پاکستان سول وار کی طرف چلا جاتا اور پاکستان کے لوگ روٹی کے لیے، خوراک کے لیے آپس میں لڑتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیونکہ پاکستان دن بہ دن معاشی بحران کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت سول وار کی صورتحال میں ہے، سیاسی معاملہ تو کہیں دور رہ گئے ہیں۔ ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے، امریکہ ہے، یہودی ہیں، لیکن اب یہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں روٹی کے لیے، خوراک کے لیے۔ دیکھیں ملک کے اندر سٹیبلٹی کا ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ دشمن کو مات دینے کے لیے آپ کا ایک پیج پہ ہونا، متحد ہونا بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ہی ایک پیج پہ نہیں ہے، آپ میں اختلافات بہت زیادہ ہیں۔ آئے دن اپوزیشن کا حکومت کا اپوزیشن کو ملک ڈیفالٹ کرنے کا، اب عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کرنے کا بتا دیا ہوا ہے، وہاں سے اسلام آباد کے اندر حالات ٹھیک نہیں ہے، وہاں پہ اب دست و گریباں سب ہو جائے آپس میں تو آپ دشمن کو کیسے مات دیں گے؟ دشمن کو مات دینے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پیج پہ ہو، آپ متحد ہو، پاکستان کی مفاد کی آپ بات کریں، پاکستان کے اچھائی کی آپ بات کریں، فیوچر مستقبل کی آپ بات کریں۔ یہاں پہ آپ عام عوام سے پوچھیں، روٹی، بھوک، افلاس اور غربت کی لکیر سے ہم نیچے جا چکے ہیں۔ ہمارے پاکستان کے اکانومی ہماری کولیپس کرنے والی ہے، ڈیفالٹ کی طرف جانے والے ہیں۔
ऑलरेडी वो खाना जंगी शुरू हो चुकी है, इससे बड़े क्या हो सकता है। शेख रशीद साहब की बात हमेशा से एक तरफ से वो कोई ना कोई हमें इस तरह चुटकुला दे देते हैं जो सच हो जाता है। तो करंट सिचुएशंस में उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये होने जा रहा है। हमारा इंडिया से मुकाबला हो ही नहीं सकता इस सिचुएशन के अंदर, क्योंकि हम अपने आप को नहीं संभाल सकते, इकोनॉमी को नहीं संभाल सकते हैं। मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, कर्जों पे कर्जा चढ़ा जा रहा है, डॉलर रेट आसमान को छू रहा है। तो हम दुश्मन तो छोड़े, हम अपने अंदर इत्तेफाक पैदा करें, तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है हमारे लिए। आपको पता है कि हम हर साल अपना बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है अपने डिफेंस सेक्टर पर लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया कि हमारे बॉर्डर पर सुकून हो और यही बजट जो है वो हम अपने मुल्क पर लगाएं ताकि हम लोगों को यहाँ पर भूख से बचा सकें, अफलास से बचा सकें। आप देखें लोग रोटी के लिए तरस रहे हैं, आटा नहीं मिल रहा लोगों को, मेडिसिन का जो है वो शॉर्टेज हो रहा है। और अब हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी कह दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 दिन के रिजर्व बचे हैं। रिजर्व तो हमारे पास इतने कम हुए कि इंडिया के अंदर अगर 2 सूबों का बजट देखा जाए ना, तो इतना पाकिस्तान का एक पूरे साल का हमारा बजट है। राइट नाउ जितना हमारे पास पड़ा हुआ है 4.72 बिलियन डॉलर्स, ये कोई बजट है। 800 बिलियन डॉलर्स इंडिया का राइट नाउ रिजर्व्स है और हमारे पास सिर्फ 4.8 बिलियन डॉलर्स हैं। ठीक है, खुद आप हिसाब लगाए कि हमारी इकोनॉमी कहाँ पे, उनकी कहाँ पे है। तो ऑल इन ऑल जो भी मलबा है वो गिरता है आपके मौजूदा मुल्क चलाने वाले सियासतदानों के ऊपर। जब तक वो अपने आप को दुरुस्त सिमत पे नहीं लेके जाएंगे, एक अच्छी सोच, एक मुस्बित सोच पाकिस्तान के बारे में नहीं रखेंगे, तब तक आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और साथ दुश्मन को मात देने की उस पोजीशन में नहीं आ सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी आप पाकिस्तान की सूरत हाल किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? पाकिस्तान जिस तरह बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है, दिन ब दिन कोई बुरी खबर सुनने को मिलती है कि अब इस चीज़ का शॉर्टेज हो गया, अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है, इसकी कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क के हालात इस तरह इस टाइम देखा जाए तो सबसे ज़्यादा सियासी हालात बहुत ख़राब है। जब तक सियासी हालात बेहतर नहीं होंगे, आपके माशी हालात कभी भी बेहतर नहीं हो सकते हैं। ट्रस्ट ऑफ डेफिसिट आपके ऊपर है, दीगर मुल्कों का ट्रस्ट आपके ऊपर करना, पाकिस्तान के ऊपर करना बहुत कम हुआ है।